اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت آمین اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دیکھیں فوکس صحیح نہیں ہے۔ آپ نے وہ دوسری چیز ساتھ جو لگائی ہے نا، اسے بند کریں گے تو یہ پھر بڑی ہوگی۔ یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں، آپ اس سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، جب میں نے پڑھانا ہے تو میں سامنے آؤں گا نہیں؟ اب میں نے کر دیا اس کو۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ، کل ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا۔ یہ باتیں آپ، یہ جو اللہ سے سجدے میں گر کے جب کہنا ہے تو رسول اللہ نے ہدایت دی کہ طاق عدد میں کہنا ہے۔ اچھا، طاق عدد میں کہنا ہے، جفت میں کیوں نہیں کہنا؟ 3 دفعہ کہنا ہے، 5 دفعہ کہنا ہے، 7 دفعہ کہنا ہے، 9 دفعہ کہنا ہے۔ یہ جتنا آپ کی محبت ہے وہ بڑھاتے جائیں، سجدے کو طول دے دیں، کیونکہ اللہ کے قریب جب انسان جاتا ہے سب سے قریب ترین جو حالت ہوتی ہے وہ حالت سجدہ۔ یوں سمجھے کہ اللہ کے قدموں میں جا کے ہم گر گئے۔ اس حالت کو تو طول ہونا چاہیے، تو طول کی بجائے ہم جلدی جلدی کریں۔ نمبر 2، یہ پھر تک تبدیلیاں آ گئی ہیں جی، عالمی جغرافیہ آ گیا ہے۔ 3 دفعہ کہنا ہے، 5 دفعہ کہنا ہے، 7 دفعہ کہنا ہے، طاق میں کہنا ہے، جفت میں نہیں کہنا۔ کیوں؟ یہ راز ہمارے رسول ہی جانتے، اور رسول اپنے پاس سے کچھ کہتے ہیں تو گویا اللہ ہی نے کہا ہے کہ طاق عدد میں کہنا، طاق عدد میں کہنا۔ تو طاق عدد میں کہنے کے بعد، اچھا یہ اس حالت سجدہ میں جو میں نے حالت بتائی تھی آپ کو، اسپرچل جو ذہنی طور پہ جو آپ کی تیار ہونی ہے، یہاں پہ آ کے پورا سکون پائے۔ اس لیے جتنا لمبا ہو سکتا ہے اس کو کر لینا چاہیے، لیکن میرا کہنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ آپ جماعت میں ہوں تو امام سے ہٹ جائیں کہ میرا بھی اطمینان نہیں ہو۔ یہ تیرا ذاتی تعلق بنا ہے اللہ سے، تو یہ تعلق بڑھانا ہے، زیادہ لمبا کرنا ہے نوافل میں۔ وہاں تو دیکھا جائے گا کہ کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، متوسط کر کے ہم نے اس کو کرنا تاکہ سارے لوگ جماعت میں شامل ہوں۔
وہ صحابی جس کی میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ رکوع سے اٹھے تو انہوں نے ایک دعا پڑھی. وہی صحابی جب سجدے سے اٹھے، درمیان میں بیٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان پورے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی وارزقنی وارفعانی. یہ وہ دعا ہے جس کو محمد رسول اللہ نے بشارت دی کہ تیرے منہ سے لینے کے لیے 70 فرشتے آئے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بن چکے تھے، تو ہم نے کہا یہ دعائیں تو اہل حدیث کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنی. تو اس سے محروم کون ہو گیا؟ اگر یہ فرقے ہوتے ہی نہ، یہ ابھی بھی رسول اللہ نے نہیں کہا کہ باقی سارے بھی کیا کرو، یہ تو نہیں کہا. لازم بھی نہیں کیا کہ سبھی نے لازماً کرنا ہے. یہ تو انسانی تعلق جب رب سے عروج کی طرف جاتا ہے تو اندر سے اٹھنے والی چیزیں، جس کی تائید رسول اللہ اور اللہ نے کر دی اپنے فرشتے بھیج. وہ آدمی کے پاس یہ اندر کی کیفیت ہو تو اسے پڑھنا چاہیے، جبر کوئی نہیں. وہ کیفیت خود کہتی ہے کہ نہیں، اب دربار میں ہے، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، مانگ 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 جتنا مانگ. بادشاہ سے ملنے بندہ جائے تو دربار کے اندر ہو، اور جب وہ اپنے تخلیے میں بلا لے، اس سے زیادہ کوئی اہم جگہ ہو سکتی ہے؟ کہ مانگنا تو وہیں پہ ہے نا اس سے. تو آپ سلام پھیرنے کے بعد جب دربار سے باہر آ جاتے ہیں پھر مانگنا شروع کر. مانگنے کا تو مقام وہی تھا جب دربار میں تھے. اچھا، یہ جو بعد میں مانگتے ہیں دعا، یہ کیوں مانگتے؟ علماء کو بھی پتہ ہے کہ انہیں عربی کا شدھ بدھ نہیں ہے. یہ دعائیں عربی میں تھیں، اور یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں کوئی بھی زبان بولو تو اللہ کی نازل کردہ اس زبان کے اندر ہی ہم نے ساری نماز پڑھنی ہے، تاکہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم. تو وہ نماز تو انہی کلمات کے ساتھ کہیں گے. اب یہاں اردو نہیں بولیں گے، اس کو سمجھ کے اردو خود بخود بنتا جائے. آپ نے یہ دعا، لیکن اندر کی وہ طلب نہ ہو مانگنے کی، تو دعا پڑھنی چاہیے. پھر رٹے ہوئے جملے کہہ کے تو آتے ہیں، طلب ہی نہیں. اب دیکھیں کہ صرف یہ پتا ہو کہ یار 60 کے ہو گئے ہیں، ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اور آپ جا کے لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ اللہ سے باتیں جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کا. تو 60 70 میں پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے تو دوسرا کب ملے گا؟ اندر کی ایک طلب ہوتی ہے، کس سے پیار ہے. یہ سارا امتحان یہی ہے، ایکم احسن عملا. ہم نے یہ زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ایکم احسن عمل. عمل کے اندر، دعووں کے اندر نہیں، عمل کے اندر کون سب سے زیادہ. اللہم، کیا مطلب؟ اے میرے اللہ. اللہم ایک خالصتاً ٹھیٹھ عربی ہے. جب عرب کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلمہ سکھایا ہے نا، تو وہ ان کے ہاں تو الہ تھا. تو جب الہ کو پکارنا ہوتا تو اللہم ہی کو. اسی کو محمد رسول اللہ نے
اور اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بھی رکھ لیا اللہم، اے میرے اللہ، ٹھیٹ اصلی عربی. ہاں اب ٹھیٹ رہے، اے میرے اللہ، الہی جس طرح ہم کہتے ہیں، الہ کا کلمہ ہی ہے نا وہاں. اب یہ الہ پورے کے پورے معنی آگے ہیں کہ یہ الالہ. اے میرے اللہ، اغفر، غفرا، اس نے بخش دیا، یغفرو، وہ بخشتا ہے یا بخشے گا. اور جب اغفر ایک الف لگ گیا ہے تو ہم نے پڑھا الف جو شروع میں لگتا ہے اصل کلمے سے پلس 3 حالتوں میں لگتا ہے. متکلم اور مضارع کی علامت کبھی یوں لگتا ہے متکلم کی علامت کے طور پر، کبھی یہ لگتا ہے حکم دینے کے لیے. تو یہاں پہ اور کبھی اس یہ معنی کیا کے معنی میں اغفر، کیا میں بخش دوں، تو کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے. اکتبو، کیا میں لکھتا ہوں، اکتب، لکھو. اس کی نشانی ہے کہ آخری حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے جب امر کے لیے ہوتا. تو یہاں الف آ گیا اور آخری حرف پہ کیا ہے، جزم آ گیا. اس کا مطلب پتا چل گیا یہ الف جو ہے یہ امر کی علامت. اچھا، کوئی اللہ کو حکم دے سکتا ہے؟ ہم مرتبہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، تو اس کو اردو ادب میں بھی کہتے ہیں کہ اے نے بی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی. لیکن چھوٹا بڑے کو کہے تو اردو ادب کہتا ہے چھوٹے نے بڑے سے طلب کیا، التماس کی، درخواست کی. بدل جائیں گے کلمے. بڑے نے چھوٹے کو حکم دیا ہے مجھے ایک گلاس پانی دو. لیکن جب بندہ رب کو کہہ رہا ہو کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، لغت کے اعتبار سے تو حکم ہے، لیکن ان کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے یہ دعا ہے. یہ دعا مانگ رہا ہے بندہ، اغفر، مجھے بخش دیجیے. غفر، یغفر، مغفرات. اور اردو میں اس کلمے کو ہم یہ بولتے ہیں پلی تے کے ساتھ مغفرت، ہماری زبان کا کلمہ ایسے ہی لکھا جائے. فعل امر ہے، معاف کر دیجیے. کس چیز کو معاف کرانا ہے جی؟ شہنشاہ، آپ کی جناب میں حاضر ہوں، میں تو کوشش کرتا رہا ہوں لیکن غلطیاں جو ہوئی ہیں معاف کر. اس کا حساب نہ لیں، درگزر ہی کر دیں، معاف ہی کر دیں. اغفر، میں اس کا حساب دینے کا اہل ہوں. اس کیفیت کے اندر یہ کہیں گے تو اس کے معنی آپ کے اندر وہ اثرات مرتب کریں گے 24 گھنٹے وہ مغفرت کا نشے میں رہے کہ میرا رب نے مجھے معاف کیا ہے، بڑی بے شرمی ہے. پھر جاؤں اور اللہ میاں تو یہ ہر رکعت کے اندر موقع دے گا. یہ دعا ہے. لی، لام کے لیے، اور یہ تو متکلم کی لام. اغفر ہو، اس کو معاف. لیکن یہ لیں اغفرنا، ہمیں معاف، یا اغفر لنا، یہ مغفرت ہمارے لیے کر دی. اب دیکھیں اس کے اندر کلمات کا بھی چناؤ کیسا ہے. اغفر لنا،
یہ مغفرت اللہ جو آپ کی ہے مجھے ہی دے دیجیے، مغفرت طلب کر. لی میرے، میری مغفرت فرما دیجئے، میرے لیے مغفرت کر دیجئے، یعنی مجھے معاف فرما دیجئے، میری بخشش کر دیجئے. ترجمہ کیجئے اللہم اغفر لی. آپ دعا دیکھیں کیسی زوردار ہے، لیکن میں نے پھر کہا ہے خود بخود رٹ کر کہو گے کوئی فائدہ نہیں. یہ اس کا فائدہ اسی وقت ہونا کہ انہی جذبوں کے ساتھ جس طرح اس صحابی نے کہا تھا، وہ کتنے والہانہ انداز میں کہا ہوگا کہ 70 فرشتے آگے رب نے بھیج دیے تو اس کے منہ سے وہ چیزیں لے آؤ. اصل چیز وہ تڑپ ہے جو نماز کے اندر جملہ کہتے ہوئے اندر سے اٹھتی، وہ تڑپ چاہیے. وہ ارحمنی، رحم کا کلمہ بھی ارحم، رحم فرما دیجئے، نی میں ارحم، راہمہ اس نے رحم کیا، یرحمو وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. مضارع کی علامت کو ہٹا کر الف لگا دیا، کیا بن گیا؟ ارحم، کیونکہ امر ہے. نی میں ارحمنی، وہ پہلے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ 3 حالتوں میں آتا ہے، متکلم کے لیے بھی آتا ہے، میں کے معنوں میں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، ارحم جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا. دماغ اگر اس پہ نہیں لگا کہ میں، ایمانداری سے بتائیں آپ بھی اتنی عمر میں یہ چیزیں پڑھی؟ جب موقع مل جائے تو اپنی اس کیفیت کو حاصل کرنے. اللہ آپ کی نمازوں کو خوبصورت کر، ہمارے منہ سے بھی فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ جا کے اس کے کلمات اٹھا کے لے. ارحمو میں رحم کرتا ہوں، یا استفہام کے لیے آ جائے ارحمو کیا میں رحم کرتا ہوں، ارحم اترحم کیا تم رحم کرتے ہو، یرحم کیا وہ رحم کرتا ہے، نرحم امر کے لیے آ جائے تو ارحم رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اب یاد رہے کہ آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا ہوا ہے نا، تو رحمان کون ہے؟ جس کا رحم جوش قوت مرلے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کے آتا ہے، جس کا رحم ازل ازل سے ہے، ابد ابد رہنا، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں. اتنی بڑی شخصیت کا دماغ میں تصور کر کے کہیں کہ ارحمنی، کوئی شک رہ جاتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا جس کا رحم ہی اتنا زیادہ ٹھاٹھے مار کے آ رہا؟ یہ نہیں رہنا چاہیے، رٹا ہوا جملہ نہیں ہونا چاہیے. یقین ہو کہ میری یہ پرابلمز جو ہیں یا جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے میرے لیے مشکلات آنے والی، رحم فرما، رحم فرما. ارحم رحم فرما دی، ارحم نی
مجھ پر. وجبرنی، واو کے معنی یہ بھی، اور اجبرنی، پھر یہ دوبارہ دیکھیں امر کے لیے آ گیا، نی مجھ پر. باقی تو یہ کلمہ جبرا، جبرا کہتے ہیں اس نے اس کی حالت کو درست کر دیا. تنگی میں تھا، مشکل میں تھا، غم میں تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا. دو جگہ پہ ہے نا، ایک خوف ہے، ایک حزن اور ملال ہے. خوف ہوتا ہے دشمن کا، حزن اور ملال ہوتا ہے اپنوں کا دیا ہوا غم، وہ حزن اور ملال پیدا کرتا ہے. بیوی کی بے وفائی، بیٹے کی بے وفائی، بیٹی کی بے وفائی، شوہر کی بے وفائی غم دے جاتی ہے نا اندر. یا اللہ اس حالت کو ٹھیک کر، یا اللہ اس حالت کو ٹھیک کر، یا اللہ اس حالت کو ٹھیک کر. اچھا، اسی کو کہنا دماغ میں رکھ کے کہ جو اس حالت کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے دربار میں تو آ گئی. یقین سے اٹھنا ہے کہ اس نے کر دی، کیونکہ اس کا رحم جو اس قوت ولولے سے آتا ہے. ایک لمحہ پہلے ہم نے کہا ارحمنی وجبرنی، رحم کر اور میری حالت کو ٹھیک کر. یہ ٹھیک ہے اور مزید اچھی ہو جائے، مجھے اپنے قریب کر لے. کس وقت حالت اچھی ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے، مجھے اپنے قریب کر. ایک وقت آتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ اعزازن کرے. اعزاز ہوا کہ فلاں بندے سے مل کر، یہ سرکار دو عالم میں فرشتے آ کے آپ سے مصافحہ. اردو کا ایک لفظ ہے سرشار ہو جانا، ایک خاص کیفیت میں چلے جانا تو بندہ سرشار ہو جاتا. جی ہاں جی، درست کرتا. یہ لطف اور مہربانی کے معاملے میں جابارہ یجبر، ایک کلمے کے کتنے کتنے معنی آپ نے پڑھے؟ مہربانی فرما دیجیے، حالت ٹھیک کر دیجیے، نقصانات سارے پورے کر دیجیے. گھاٹا پڑ گیا ہے تو آپ نے دونوں سجدوں میں بیٹھ کر پہلے سجدہ کیا رب اعلیٰ کو ملے، اٹھے تو پھر مانگا، پھر سجدہ کر. وجبرنی، یہ چھوٹی یہ نے آپ کو قریب کر دیا ہے. وہ اہدینی، یا اللہ جتنا نقصان ہوا ہے، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی خرابیاں ہو گئی ہیں، جتنے غم آئے ہیں، جتنے دکھ آئے ہیں، یہ میرے عمل کا نتیجہ تھا، غلط راستے پہ تھا. بس اہدینی، مجھے ہدایت دی. وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے بعد اللہ کا وہ وعدہ جو قرآن حکیم میں بار بار کرتا ہے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن اور کوئی ملال۔ کبھی یہ کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے کہ بڑی فتح نصیب ہو جاتی، تب بھی آدمی آپے سے باہر نہیں ہو، میری تو ہے ہی نہیں، جس نے کیا ہے یہ تو خوشی اسی کی۔ اور وہ فتح کون دیتا ہے؟ میں تو بندہ ہوں، میں نے تو اپنے طور پر اس کا کہنا ماننا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے، تو کوشش کامیاب میں تو نہیں کر سکتا تھا، جس نے کی ہے۔ تو کبھی بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور گول کر دے نا، یا کسی کو آؤٹ کر دے، کامیابی ملی تو کیا کرتا ہے؟ لانگے مارتا ہے، اور پھر اس طرح کر کے اچھلتا ہے، اور جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے اپنی انگلی کو اونچا کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، نہیں ہم تیرے سے اٹھ چکے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، تو اللہ۔ ایک زمانہ تھا، آپ سمجھتے یہ معمولی باتیں ہیں، کبھی ہاکی ہماری نیشنل گیم تھی، ان کا قصور صرف ایک تھا کہ جب وہ عمدہ موومنٹ کر رہے ہوتے تھے نا، تو کسی کو احساس ہو جاتا کہ میں بڑی عمدہ موومنٹ لے کر چلا ہوں، ڈی سے ڈی تک لے کر جانا تو معمولی بات ہے، تو لے جاتا تھا تو بندہ سجدہ میں گر جاتا، ہٹ لگتی تھی تو پوری کی پوری ٹیم گر جاتی تھی۔ دشمن نے کہا یہ وارا نہیں کھاتا، کھیل کے اندر بھی اللہ۔ ان کے ایجنٹوں نے، آپ دیکھیں کہ کرکٹ والوں کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، ہاکی والوں کے لیے، اور فٹ بال والوں کے لیے اس سے بھی تھوڑا۔ ہماری اصل گیم میں تو فٹ بال اور ہاکی تھی، کرکٹ تو ہماری گیم ہی نہیں تھی۔ غلط بیت نے ہمیں کہاں کہاں ڈسا ہوا، تو ایک جگہ ایسی آج وہ ہاکی جس کو دشمن جو ہے ہمارے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکتا تھا، جرمنی تھا، انڈیا تھا، باقی یورپ امریکہ کو ہم پہلے شکست دے چکے۔ اللہ انہوں نے یہ بھی کیا، خود رولز بنا لیے اپنی پولیٹیکل ڈومینیشن کی وجہ سے۔ رولز تو ہمارے ہونے چاہیے، گیم تو ہماری، پھر بھی پاکستان جیتتا رہا۔ یہ سیل بنے ہوئے ہیں بڑی طاقتوں کے ہاں، رشیا کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہوتے ہیں، اب چائنا کے پاس ہے، سب کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی جمعیت علماء جب پورے ملک میں کامیاب ہو گئی تھی، 99% کالجز یونیورسٹی کے اندر وہ کامیاب ہو گئی، تو حکم آ گیا کہ ہم بھی ڈیموکریٹک ہیں، تم بھی ڈیموکریٹک ہو، لیکن طلباء کا یہ ڈیموکریٹک حق جو یہ چھین لو۔ انہوں نے سمیل کر لیا کہ ملک کی حالت بدل جائے گی، ہم نے تو بدلنے نہیں دی۔ نوجوان نیکی کے رستے پہ چل پڑے، تو وہ جو نیکی کے رستے پہ چلا ہوگا وہ پھر ان اغیار کی بات مانے گا؟ نہیں مانے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ سمیل کرتے ہیں ایسے لوگ جو ان کے غلام ہوں، انہی کو حکمران بنانے کے لیے راہ مار۔ اور امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستانی، اسے بڑا پلیت جملہ استعمال کیا، یہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ سکتا۔ ان کے بڑے بڑے لوگ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہوتے ہیں، جو منسٹر رہ چکے ہوتے ہیں یا منسٹر ہوتے ہیں،
وہ ججز ہوتے ہیں، جرنیل ہوتے ہیں، ہم سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی تمہارے ہاں گزارے، گرین کارڈ چاہیے بس، اور ملک کے سارے راز بیچتے ہیں۔ اس وقت بیوروکریسی میں جو بندہ فارغ ہو رہا ہے نا، پاکستان میں نہیں رہ رہا، باہر چلا۔ اچھا، باہر تو اور بھی بہت ساری جگہ، امریکہ ہی کیوں؟ امریکہ ہی کیوں؟ اعلیٰ امریکہ میں لائف آسان نہیں۔ جس ملک کی حکومت کہتی ہو کہ گھر سے نکلو تو جیب میں کچھ پیسے رکھا کرو، ڈاکو کوئی رستے میں روکے تو ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ جائے تمہارے پاس اگر پیسہ نہ نکلے، تو وہ امن والا ملک ہے؟ نہیں۔ جہاں وہ دنیا کے اندر منشیات کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے امریکہ، اپنے ملک کے اندر گانجا اور ہیروئن کو روک سکا ہے؟ نہیں۔ آپ کے دانت میں درد ہو جائے، آپ کے گردے میں درد ہو جائے، آپ کے پتے میں درد ہو جائے، یہ بڑی آسان دردیں ہیں نا، اور آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں اور ڈاکٹر آپ کو توجہ نہ دے، آپ کا علاج نہ کرے، آپ کی درد ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے فوراً ہی، آپ کا اس کے بارے میں کیا جذبات ہوتے ہیں اور آپ کے لواحقین کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ لڑتے ہیں ان سے، پہلے بیٹھے ادھر آؤ پہ، وہ کہتے میں مصروف ہوں، کہتے ساڑھا بننا بنن ڈیا تو کہنا مصروف، کہتے ہیں نا، یہ پاکستان کے اندر نعمت موجود ہے۔ امریکہ میں جائیں گے، درد جو مرضی ہو رہی ہو، ان کا اگر تیسرے دن ہے، چوتھے دن ہے، نیکسٹ ویک میں ہے، نیکسٹ ٹو نیکسٹ میں ہے، وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، آپ کا علاج نہیں کرتے۔ ایسے ملک میں جانا چاہیے؟ ملک سے غداری کر کے جاؤ گے، یہ سزا پاؤ گے۔ اور ہمارے عزیز ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں، وہ یہاں جب آتے ہیں دان درد ہو، تکلیف ہو، تو امریکہ میں علاج نہیں کراتے، ود فیملی پاکستان آ کے علاج کرا کے واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مل بھی لیتے ہیں، پھر بھی امریکہ میں جتنا یہ مہنگا ہے اس سے ہمیں یہ 2 طرفہ کا ٹکٹ سستا پڑا۔ برین ڈرین کی اس لڑائی کے اندر جو لوگ باہر جا چکے ان سے پوچھیے، نہ پورے یورپ میں نہ امریکہ میں بچت نہیں کر سکتا۔ یہ مڈل ایسٹ میں چلا جائے تو بچت ہو جاتی، افریقہ میں چلا جائے بچت ہوئے گی، گھر آ کے واپس آئے گا اپنا گھر بھی بنا لے۔ تو جہاں بچت بھی نہیں ہے، ماں باپ بہن بھائیوں سے دوری بھی ہے، جہاں پہ تکلیف ہو تو کسی نے مداوع بھی نہیں کرنا، جہاں امن بھی نہیں ہے، منشیات بھی عام ہے، پھر تمہارے بچے جب جوان ہو رہے ہیں تو ننگی ٹانگوں والی لڑکیوں کو ساتھ بیٹھ کے پاکیزہ تو ہو نہیں جانا۔ اتنے گھاٹے کے لیے بھاگ کے امریکہ جانے کی ضرورت؟ میں نے بس یہی سمجھانا تھا پوری گفتگو میں، اندر کی دنیا جب بدلتی ہے تو رب کی طرف جاتا ہے، سارا تعلق اس سے رکھ لیتا ہے، تکلیفیں بھی ہوں تو امریکہ چلا جاتا ہے اگر اس کا یہ نماز دن میں 5 مرتبہ نہیں، ہر رکعت کے اندر رب سے یہ تعلق چھوڑ دے۔
ہم توڑ کے کہیں اور جاتے. اہدینی ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. الف شروع میں لگ گیا اہدی. آخری جو یا تھی ہدا کے بعد جو ہوتی ہے کھڑی الف والی وہ حذف ہوگی، کیونکہ حروف علت آ جائے تو انہوں نے حذف الف واو یا. واولس جتنے ہوں گے وہ ختم ہو جائے الف واو یا. الف امر کا لگنے سے یا جو شروع تھی وہ ختم ہوگی، آخری حرف پہ جزم آ جائے گی. اہدینی مجھے ہدایت دیجیے. غلطیاں میری ہیں، اب ہدایت دے. انسٹرکشنز مانگ رہا. وہ یقین کرے جو رب سے رہنمائی مانگتا ہے رب رہنمائی کا نزول کر دے. اس بات کو تو کئی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا جس کو میں نے نہیں پڑھا ہوا. میں کہنے لگتا ہوں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، پڑھ کر دوں گا. میں سوچا ہوتا کہ میں یہ کہوں گا، رب عین اس لمحے اس کا جواب دماغ میں ڈال. فوراً ہی رہنمائی کر دے. یہ نماز اس تعلق کو بڑھا دے. اس لیے نماز کے کلمات کے اندر ڈوبتے ہوئے وہ کیفیت طاری کی. بار بار میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ پڑھنا نہیں، لفظ کے اندر ڈوب کے وہ کیفیت طاری کر لینا. پھر یہ ممکن ہے کہ نماز میں وقت زیادہ لگے، لیکن اس کے گھر میں جو محبوب ہو زیادہ دیر رہنے کو جی چاہتا ہے کہ نکل جانے کو جی چاہتا ہے. دیکھو تجربہ بولے. اہدینی وہ آفینی، عافیت عطا فرما دے. ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے آفا یا عافی، عافیت دے دیجیے. عافیت کب ہوتی ہے؟ نہ حزن، نہ ملال، نہ خوف، پھر ہے عافیت. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عافیت سے رکھے. دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ حزن ہو نہ کوئی ملال. جو تیری ضرورتیں ہیں تیرا خالق تجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ سب تمہیں عطا کر. یہ دعا ہے. عافینی مجھے ارزقنی. دیکھیں شروع میں رزق نہیں کہا، آپ بھی اس کو اینڈ پہ ہی رکھیں. ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے یا اللہ چھت میری پھٹ گئے تھے تو ہی تھلے رزق آ جائے. وہی میں نے اسی کا ترجمہ کیا، اسی کا ترجمہ کیا. چھپر کنی مجھ سے نہ لگا ہوگا نہیں پتا، لیکن ہم مانگتے ہیں اتنا دے، رزق ہی دے. میرے بچے نے نوکری دے دے، وہ ٹرانسفر ہو گئی، حال ہے وہ ٹرانسفر سرکار. ساری دعائیں ہماری یہی، عافیت مل جائے، ہدایت مل جائے، اور اللہ آپ کے کام بنانے لگ جائے مجبور نہیں، تو کیا باقی رہ گیا؟ لیکن یہ
اندر کی ایک کیفیت ہے رزق. تو رزق اللہ پھر جو دیتا ہے تو خالی جسم کے لیے نہیں دیتا، روح کے لیے اپنا قرآن بھی دیتا ہے، اپنا نبی بھی دیتا ہے. تیرے روح کی بالیدگی اس سے. اچھا، کبھی روح کی بالیدگی کے لیے بھی، اس روح کو پاک کرنے کے لیے بھی، روح کو طاقتور بنانے کے لیے بھی، روح کو زندگی دینے کے لیے بھی دعائیں مانگی. جسم کو زندگی دینے کے لیے تو رزق مانگا ہے، وہ بھی جسم کو. روح کے لیے میں پوچھ، روحیں ہماری زخمی ہو گئی، روحیں ہماری زخمی ہو گئی، نافرمانیاں اللہ کی اسے زخمی کر دیں. اور اردو ادب میں بھی اس کو جو تعبیر کیا جاتا ہے مردہ روح. وہ صرف ہدایت ہے، وہ صرف ہدایت ہے، وہ صرف ہدایت ہے. رزق کہاں سے کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، وہ اس طرح کی چیز ہے. ارفعنی، رفع دین، رفع صوت. محمد رفیع نام رکھتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے. ارفع، عرفہ بھی نام رکھتا ہے، عرفہ، عرفہ و اعلیٰ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ارفع فعل امر ہے، نی مجھے رفت عطا فرما دیجیے، مجھے بلندی عطا فرما دیجیے. اور انسان کے حوالے سے سب سے بڑی بلندی وہ ہوتی ہے جب رب کے حضور اپنی پیشانی بھی اور ناک رگڑ دے، حالت سجدہ میں ہو. جو رب کے قریب چلا گیا اس سے بڑھ کر کوئی بلندی ہے نہیں. بلند ترین مقام، بلند ترین مقام. ارفعنی، سب سے تعلق توڑ لے. دنیا میں جتنے مجھے پکڑنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بچا لے، اپنا بنا. ارفعنی، میری روح کو بلند کر دے، دوسری طرف تو جو ہی نہ ہو. یہ وہ دعا ہے جس کو 70 فرشتے لینے کے لیے. اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، میرے نقصان کو پورا کر دیجئے، اور مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے رزق عطا فرما دیجئے، مجھے رفت، بلندی اور عظمت عطا کر. اینڈ میں آنا ہوتا تو رب لے آتا. نہ کرنا. نیکسٹ. اللہ اکبر. یاد آئے جی ساری اللہ اکبر کی گفتگو. کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورہ فاتحہ، کوئی سورہ مبارک. یہ کوئی میں نے کہا سورہ فاتحہ، کوئی سورہ مبارک، یہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ راز و نیاز کر لے. پھر کوئی عہد و پیمان کر لو محبوب سے، جن کو تم عہد کرتے ہو کہ سلام پھیرنے کے بعد عمل کی دنیا میں پھر قائم کر. پھر کر ایک موقع اور آ گیا.
ہاں پورا ملانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے ہے ذہنی کیفیت کے ساتھ نہ، یہ آخری رہنمائی، اصل ہدایت. اور میں نے اس کو تمثیل سے بتایا تھا کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، جس نے کار بنائی ہے، وہی بتا سکتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے. تو جس نے انسان کو بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے نا اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. پھر تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں مناجات کرنی، التجائیں، رو کے اللہ سے دعائیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات، الف لام تو سارے کے سارے تمام اقسام اور انواع کے لیے آتا ہے، جنس کے لیے آتا ہے. باقی الف اور تا جس کلمے کے آخر پہ گولتے آ جائے، دیکھیے تحیتن، یہ کلمہ ہے تحیہ، اس کے آخر پہ گولتے ہے. جس کلمے کے آخر پہ گولتے ہوتی وہ مونس ہوتی. تو مونس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ گولتے کاٹ دیتے ہیں، الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں. تحیات، الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے اور گولتے جو تھی وہ کاٹ دی. کبھی آپ کو سعودی عرب سے یا مڈل ایسٹ سے عید کارڈ آئے ہوں، کبھی خط، تو اس کے نیچے سے ما تحیات، تحیہ کہتے ہیں کسی کو حیہ کہنا ہے، کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے جتنے کلمات ہو سکتے ہیں نا، الف لام نے بتا دی وہ سارے کے سارے، جتنے بھی کلمات ہو سکتے. الف لام نے شروع میں اس میں جنس لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی وہ پروٹوکول کے کلمات ہیں، ویلکم، عزت اور احترام، جس لیول کا بندہ ہوتا ہے اس کو اس لیول کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ معاملہ رب کا ہے نہیں. ہاں وہ اور چیز ہے. حمزہ، طلحہ، یہ نام مردوں کے جو ہیں اس کے بھی گولتے آتے ہیں، لیکن اس کو جمع اس طرح نہیں بنایا ہے، یہ پورے نام ہیں، اس لیے میں نے اس کو تذکرہ اسپیشل کر دیا. لیکن جن کے آخر پہ گولتے آتی ہے وہ سب مؤنث ہوتے ہیں، سوائے مردوں کے نام حمزہ، طلحہ. اور جب یہ گولتے آ جائے تو اس کو جمع بنانے کے لیے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں. پڑھیے جی اس کو ذرا. جس کلمے کے آخر پر گولتا آ جائے جمع بنانے کو کاٹ کر الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے تحیات کلمہ مؤنث سے جمع بنانے کو کاٹ کر الف تے کا اضافہ کرنے سے تحیات ہوتے ہیں. ہاں جی، گول کو کاٹ دو، ہر گول چیز کو کاٹ دو. میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں، ہر گول چیز کو کاٹ دو. کیا ہے جی؟ الف لام. ابھی خاص کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی الف لام برائے جنس آتا ہے.
تمام انواع کے اظہار کے لیے آتا ہے، اقسام کے لیے آتا ہے۔ تحیہ، تحیہ کی تمام اقسام اور تمام انواع، اس کو اوپر کریں گے، یعنی پروٹوکول کے جتنے بھی کلمات ہو سکتے۔ ہم کسی کو ملتے ہیں تو کبھی اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، کبھی کہتے ہیں سلام جی بھیجتے ہیں اس کو، کبھی اس کو کہتے ہیں اللہ تجھے کامیاب کرے، مبارک ہو، کہتے ہیں نا، جی زندہ باد، اللہ تیرا شرف بلند کرے، دعائیں دیتے ہیں۔ پروٹوکول کے جتنے بھی کلمات کسی کے لیے شعراء استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کلمات دراصل کس کے لیے ہیں؟ تحیۃ، تحیات، آداب و تسلیمات، اردو ادب میں کوئی استعمال کیا؟ آپ نے کسی کے احترام میں ہیں؟ ہاں، اردو میں استعمال ہونا ہے۔ جی آداب و تسلیمات کے تمام کلمات پروٹوکول کے تمام اسالیب سارے کے سارے للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ لام جو لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی، اس کے نیچے زیر ہے، پھر اس کے بعد یہ الف آ گیا، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش، تو جب لکھا جائے گا تو وہ لکھا نہیں جائے گا، نہیں لکھا بھی نہیں جائے گا، اس لیے وہاں للہ کے اندر کہیں الف ہے، وہ پھر لکھا نہیں جائے گا، للہ، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ سارے کے سارے پروٹوکول کے کلمات اللہ کے ہیں۔ ساری تعظیم، ہز ہائینس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہز رائل ہائنس۔ رائل، ٹھیک ہے، رب کے لیے جتنے اچھے سے اچھے الفاظ ہو سکتے استعمال۔ لکھا ہوتا ہے تمام بدنی عبادات، ہاں وہ بھی لکھا ہوتا ہے، میں نے تو آپ کو اس کلمے کے اندر اتارا ہے، بالکل مختلف میں یہی میں نے تو آپ کو اس کلمے کے اندر اتار کی کوشش کی۔ ہم بات نہیں، بدنی بدنی وہ سلاد کا سلاد کے لفظ آئے گا نا اس کا ابھی لڑو ذرا تھوڑی دیر، لیکن میں نے تو آپ کو کلمے کے اندر اتارا۔ اچھا یہ بتائیے ہم کیا انہوں نے جو تحیہ کر لیا، وہ اور ہے تحیہ، اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اور ہے، وہ ہے دوسری۔ یہ حلوے والی ہے استقبالیہ کے تمام اسالیب جو اس کی جلالت سے لگا کھاتے ہیں، یا اللہ وہ سارے، یعنی اتنی بات لمبی کرنے کے لیے تو گھنٹوں چاہیے نا، کہا نہیں، کلمہ ایسا استعمال کر دو کہ اس کے اندر وہ سارے، لیکن ذہن میں وہ ساری ہونی چاہیے، جو کسی کو عزت دینے کے لیے آپ کلمات استعمال کریں۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ
میری ساری نیک خواہشات، جی اس طرح اس کا ترجمہ۔ وہ صلوات، صلات کی جمع، ہاں صلات کا کلمہ دعا ہی ہوتا ہے ویسے، لیکن جب الف لام لگتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، جو خاص کلمات کے ساتھ خاص اوقات میں خاص انداز میں پڑھی جانی ہے، اس کو نماز ہے، وہ بھی دعا۔ صلات کا اصل مطلب کیا ہے؟ دعا۔ دعا۔ نماز، دعا، رحمت، برکت، اچھی تعریف، بھلائی، ساری کی ساری صلوات میں آتی۔ ساری نمازیں، تمام رحمتیں اور برکتیں بدنی عبادت ہوگی۔ میں نے کبھی لڑنا نہیں، خیر جو ہم استعمال کرتے ہیں ساری صلواتیں سنائیں۔ ہاں، یہ محاورے کی زبان ہے۔ شرفا برائی کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے برے لفظ کو استعمال نہیں کرتے، علمہ یہی ہے۔ تو جب منفی کہیں گے صلوات ہے، وہ تعریفیں، وہ ساری جو منفی ہیں خود بخود اس میں آ جائیں۔ یہاں ہم نے تعریف کا بھی کلمہ لکھتے ہوئے ساتھ اچھی کا لفظ، تعریف کی تمام اقسام اور بھلائی کی تمام انواع۔ تو الف لام لگا ہے تو جو نماز ہے تو آپ کے تصور سے بھی زیادہ آگے جا کے آپ کے لیے تعریف کے کلمات کے لیے بھی اور بھلائی کے لیے بھی۔ اور اصل بھلائی کہاں ہے؟ یہ تو امتحان کا ہے نا، وہاں فرشتے جس طرح پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائیں گے، جس اعزاز کے ساتھ جنتوں میں داخلہ ہوگا، جتنے انعامات کی موجودگی میں وہ اللہ اعلان کریں گے کہ لوگوں گواہ رہو میں تم پر راضی ہوں۔ ایک ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم تم سے راضی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر اوپر کوئی چیز ہوگی نہیں، تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ میں کہوں گا۔ اور والطیبات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں، جتنی بھی مقدس چیزیں، جتنی بھی عیب سے پاک چیزیں، یعنی ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنے وقت میں وہ ساری باتیں نہیں کہہ سکتے، یا اللہ سارے ہی طیبات، میری ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکاتیں، سارے حج، میرا کسی کے لیے اچھا کام کرنا، اس سے اچھے الفاظ بولنا، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ طیبہ۔ نام بھی ہم رکھتے ہیں، گولتے کو کاٹا تھا، لفتے کا اضافہ کر دیا تو طیبات بن گئی، ساری پاکیزہ۔ اچھا، اس پاکیزگی کے اندر عمدگی کے معنی بھی شامل ہیں۔ ایک تو پاکیزہ ہے، ساتھ عمدگی بھی اس میں شامل، اور عمدگی اوپر ہی ہے، اوپر جا کے ملے۔ بہت بڑے پروٹوکول ملے ہیں، شروع یہاں سے ہوتے ہیں، دنیا سے ہی۔ جب آدمی نیک آدمی اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مجھ پر مطمئن ہو جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، الی ربک۔ تو یہ فرشتے کھڑے ہو کے دونوں طرف
جب آدمی کی جان نکلنے لگتی ہے تو اس وقت یہ ترانہ گا رہے ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگر وہ جو آخر پہ رزلٹ آنا ہے نا وہ اسے مرتے وقت بتا دیا جاتا ہے راضیتاً، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، مرضیتاً وہ تم پہ راضی. تو اللہ کی رضا کا اعلان تو یہیں پہ فرشتوں نے آؤٹ کر. خوشی ہوگی. پھر اگلا جملہ ہے ادخلی فی عبادی، جن کو میں نے اپنا بندہ قرار دیا ہے ان میں اب شامل ہو. جو اللہ کے بندے ہیں جنت ان کے لیے کسی اور کے لیے؟ تکوینی اعتبار سے سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس نے سے امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی اطاعت کا رویہ اختیار کیا اور حق ادا کر دیا، صحیح کہنا چاہیے حق ادا کر دیا، اب یہ بندہ عام بندہ نہیں رہا. اچھا ترجمہ کیجیے. تمام مناسک عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے میں نیکی کے کام کرتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، یا اللہ وہ جو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اور آخری جملہ دنیا سے جاتے وادخلی جنتی، تو میری جنت میں اب آ جا، میری جنت میرے باغات تیرا انتظار کر. یہ بندہ ہوتا ہے جس کا قبر میں رکھتے ہی اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتے. سرکار نے کہا نا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھ. تو جاتے ہوئے نوید سنا دی اچھی جگہ جا رہے ہو، میرے اب میرا باغ ہے. آخرت کے باغ تو بھی بات. ٹائم ہو گیا لیکن اس کو مکمل کر لیں. یہ کلمات ایک ہی ہیں، بار بار آ رہے ہیں. السلام علیکم، الف لام تمام اقسامات تمام سلامتی کی ساری چیز، اچھی چیزیں ساری سلامتی کی ہی ہوتی ہیں. علیہ سلام ہو آپ پر، سلام ہو. یہ آپ کون ہیں؟ ایوہ النبی، ایوہ اے نبی آپ پر سلامتی ہے. اتنا پیارا دین دے کر گئے، مجھے ڈائریکٹ رب سے ملا رہا. ساری سلامتیاں اللہ میرے محبوب کے لیے. السلام علیکہ علی پر کاف مخاطب کی علامت. السلام علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی کی تمام اقسام اور تمام انواع. میں عاجز ہوں، میں وہ اتنی باتیں نہیں کہہ سکتا، میری طرف سے نہیں قبول کی. پروٹوکول سارا آپ ساری سلامتی. ایوہن نبی، نبی کا کلمہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. نبا کہتے ہیں اہم اطلاع دینے والا. اہم خبر ہوتی ہے عام اطلاع.
جو اللہ کی اطلاعیں دیتا ہو وہ عام ہے کہ خاص ہے؟ خبر نہیں ہے، پھر وہ نبا ہے. جو نبا لے کر آتے اس کو نبی کہتے. جب نبی کہا ہے کسی کو تو یہ ساری باتیں خود بخود شامل ہو. خاص نبی یعنی محمد رسول اللہ. ایھا النبی و رحمت اللہ، ساری رحمتیں اللہ کی، ساری مہربانیاں اللہ کی. ترس کھا کے جو کام کیا جاتا ہے نا وہ بھی آپ کے لیے وقف. اتنی مارے کھا کے، اتنی گالیاں سن کے، اعلیٰ ترین مرتبے پر، اور 3 دن مسلسل چولہا بھی نہیں جلا. گھبراؤ نہیں، آ جاؤ میرے پاس، سب کچھ تمہارا ہے، آ جاؤ. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ کا کے کی کا اضافہ کر. رحمت اللہ، اللہ کے مہربانی ہے، ان کا ترس اور رحم سارے کے ساتھ. وہ برکاتہ، اور اس کی برکتیں، اس کے فوائد سارے کے سارے، اور رب کے فوائد سارے کے سارے. دعا کا ذرا انداز دیکھیں. وہ برکاتہ، اس کی سارے فوائد تمہارے. ترجمہ کیجیے. سارے کی ساری سلامتیاں آپ کے لیے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی ساری برکتیں. سلام ہو علینا. یہ ہم لڑ پڑتے ہیں مسجدوں میں کہ یہ شیعہ کیسے کمینے لوگ ہیں. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں علیہ السلام تو نبیوں کے لیے ہوتا ہے، یہاں اپنے اوپر ہے. سوچیں ذرا کیسے کیسے لڑاتے ہیں. السلام، اگر اپنے اوپر سلامتی کہنی ہے تو کسی نیک آدمی کے اوپر نہیں کہی جا سکتی، اچھے آدمی پہ نہیں کہی جا سکتی. بالکل اب آگے کہنا ہے السلام علینا، ساری کی ساری سلامتیاں، الف لام لگ گیا، ساری کی ساری سلامتیاں جن کا مجھے بھی نہیں پتا، جن کی مجھے ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری سلامتی علینا. رحمت برکتیں سمیٹتے ہوئے جہاں ذات کے لیے مانگنا ہے تو اجتماعیت کے طور پر مانگیں گے تو قوم کا درد، اپنائیتوں کا درد مداخل ہوگا. رنگ، نسل اور زبان کے بت ٹوٹ جاتے. السلام علینا، یہ نماز کے اندر ہم کہہ رہے ہیں تو سلام پھیر کے یہ سارے لوگ جو ہیں علینا کے اندر شامل ہو گئے ہیں جی. پھر ان کے خلاف بات بھی ہوگی، چگلیاں، اس کو نیچا دکھانا ہے. دیکھیے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا جنت نہ بن جائے. جنہوں نے یہ نہیں سیکھا، انکار کیا ہوا ہے، کتنے فائدے میں رہے ہیں جی.
غلامی کے دور میں جو نقصان دیتا ہے وہی اچھا لگتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ علی عباد اللہ، عبد کی جمع عباد، ہاں جی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، کہا کہ کی کیا ترجمہ کریں گے؟ عباد اللہ، نکرہ اور معرفہ ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے، الصالحین، نیک نیک اور صالح کی تعریف کیا ہے؟ جس کے عمل کی تائید کتاب اللہ کر دے یا سنت مطہرہ کر، وہ صالح ہے۔ کچھ نومز ہیں جو ہم نے خود بنا رکھی ہوتی ہیں، ہمارے ہمسائے ہندوستان میں جب احترام کرنا ہوتا ہے تو بڑے کو جب ملتے ہیں تو پہلے ہاتھ دونوں سامنے ایسے، پھر تیزی سے جھک کر پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چرنوں کو ہاتھ لگانا، یہ چرن چھونا ہے، اس کے اندر تقدس ہے۔ اور بعض لوگ تو پھر باقاعدہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، عباد اللہ الصالحین، کن پر ہوں یہ سارے؟ والے لوگوں پر اور نیک کی تعریف کیا بتائیے جی؟ ابھی میں نے نیک آدمی کی تعریف، صالح آدمی کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، جس کے اعمال کی تائید کتاب اللہ سے ہو جائے، سنت مطہرہ سے۔ یعنی اندر کی نوم، ہمارے ہم بھی نیکی، وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، سجدہ بھی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اور پاؤں کو چھوتے ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ میرا استاد ہے، کرتے ہیں نا؟ نہیں، اس کا تائید جو ہے اللہ اس کا رسول کرتا ہو وہ ہے، اس سے بڑھ کر کریں گے۔ جس طرح عورتوں کو اس طرح کر دیا کہ وہ خاوند کو حیثیت دے دیتی ہیں جو خدا کی ہوتی ہے۔ جو وہ کام خاوند کہتا ہے پھر وہ کرنے لگ جاتی، چاہے اس میں اللہ کی مخالفت ہوتی، اس کے رسول کی مخالفت ہوتی۔ 60 کی دہائی میں سب سے زیادہ دنیا پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کے اندر طلاقیں ہوئی 60 کی دہائی، 1960 سے 69 تک پوری 60 کی دہائی۔ 70 میں آ کے دیکھ لیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جھٹکا دیا۔ اللہ جو چیز پیدا کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، یہ یاد ہے۔ جو چیز پیدا کرتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اس زمانے میں بیوروکریسی کا زمانہ ہے، یہ بہت عروج کا زمانہ ہے۔ پورے ملک میں اگر کسی کا عزت و احترام ٹاپ پہ تھا تو بیوروکریٹس کا تھا۔ مراج محمد خان ہمارا ملک کا سربراہ بن گیا تھا نا، ایک بیوروکریٹک سیکٹری تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے پورا یورپین بننے، یعنی برطانوی بننے کی کوشش کر دی۔ اپنی بیویوں سے کہا کہ میں نے تو کلب بنائے ہوئے ہیں نا سارے بیوروکریٹس کے، میں نے کہا کلب بنائے ہوئے ہیں، تو وہ حیران ہو کے دیکھ رہے کتنے نے کلب، اور یہ جم خانہ لاہور کیا ہے؟
غریب آدمیوں کے پیسوں سے عیاشی کاٹ ڈال. وہاں جانا ہے تو اس طرح تو نہیں نا میں برقع پہن کے لے کے جانا, اتار برقع. وہ شریف ماں باپ سے پلی ہوئی پردے میں ڈھلی ہوئی خاتون, اس کو کہا کہ پردہ اتار. وہ کہتے یہ شریعت کا معاملہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تو وہی چل سکتا ہے جو میرے ساتھ کلب جا سکے. اور دھڑا دھڑ لوگوں نے طلاقیں دی اور اپنے بغل میں وہ لے کر گئے جو وہاں پہ جانے کے قابل. اسی جم خانہ کے اندر ناچتے تھے اور ناچتے ناچتے ایک کی بیوی دوسرے کی بغل میں اور دوسرے کی بیوی تیسرے کے بغل میں. نہیں جناب, بھٹو کے آنے پر بیوروکریسی کو یہ ضرب لگی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس زمانے تک بیوروکریسی کو جس نے پہلا ہاتھ ڈالا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, ورنہ وہ اس حد تک چلے گا. کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. سیکرٹری کو بلایا تو افتخار طاری جیسا وزیر بنا دیا, اس کے سامنے کھڑے رہو, خبردار یہ عوامی نمائندہ ہے. گالیاں دیتے تھے, ماں بہن کی ننگی گالیاں. اس میں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کون ہے میرے سامنے. کوثر نیازی جیسے بندے کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتا. سب کو اس نے, اور جو اپنے بندوں میں سے بھی اس سے آ کے نکلنا کی کوشش کرتا تھا نا, اسی افتخار طاری کو, اسی مصطفیٰ کھر کو سیدھا کر. بدماش. ہاں جی, جب وہ پاور میں تھا اس وقت میں ڈاکٹر بن ہی رہا تھا کالج میں. میرے کلاس فیلو نے بتایا کہ 4 عورتیں اس کے ساتھ ہوتی. وہ تو اس نے کم بتایا ہو. وہ اس علاقے کا تھا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور کھر کے زمانے میں تو یہ ہو گیا تھا کہ وہ گورنر بنایا گیا تو سمن آباد میں 2 بچیاں جا رہی تھیں, پسند آ گئی, اسکاٹ بھیجا اٹھا کے گورنر ہاؤس. یہ سلوٹ پھر اسلامی جمعیت طلباء کو جاتا ہے کہ جوید ہاشمی اس وقت پریزیڈنٹ تھا, سیکرٹری جنرل. وہ جلوس لے کر اپنا تھوڑے سے بندوں کا ہی وہ گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑا, اور دروازے کو جب انہوں نے دھکے دیے انہوں نے کھولا تو وہ دیواروں پہ چڑھ گئے. جب یہ اتنا معاملہ ہوا تو پھر میڈیا فوراً بھاگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شہر میں بھی لوگوں کو پتہ لگا کہ ہماری 2 عورتیں اٹھا کر گورنر ہاؤس لے گئے. شہری بھی بھاگ, انہیں عورتیں واپس کر. جوید ہاشمی نے کیا ہی یہ تھا کہ جب یہ ادھر رش کر رہا تھا ساتھ اس نے اس کو میڈیا کو خاص طور پہ نمائندہ جنگ یہ قومی ایشو کو اٹھاتے تھے. نوائے وقت, کوہستان, امروز یہ اخبار تھے اس میں. مشرق تو سرخیاں لگانے کا پاکستان کا سب سے بڑا ماہر ہے, ایسی سرخی لگاتا تھا. ریاض بٹالوی مجھے یاد آ گیا, وہ فیچر لکھتا تھا, لوگ کھڑوتے, لکھتا وہ قومی تھا. سارے نیک جن کو میں جانتا ہوں, جن کو میں اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. یہ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, استفہام کے لیے آتا ہے اور امر کے لیے آتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا
اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کا حکم ماننا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کو پوجا و پرستش کی جائے، کوئی نام ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ سوائے اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی کا لفظ کا حاصل ہے، اشہد ان لا نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے باقی سب کو کاٹ دیا، وہ اشہد ان محمدن، یہ پوری گواہی دینی ہے اندر سے، رٹا ہوا جملہ نہیں کہنا، عبدہ، اور ہم یہ اللہ کا بندہ کہتے ہوئے نا سمجھتے ہیں کہ ان کے کہ اللہ کے غلام ہیں، ان کی توہین ہو جاتی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں ہوں سید الانبیاء، تمام انبیاء کا سردار، ولا افتخر بذالک، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، افتخر بعبودیتہ، فخر اس پہ ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام، میں اس کا بندہ اور غلام، جب آدمی یہ نہیں نا مانتا تو خود ہی اپنی جناب سے جو دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ دین ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا یہ مقام۔ عام لوگوں کو انبیاء کا اور انبیاء کو اللہ کا مقام دے، امام الانبیاء ایسے کہتے ورسول، ہیں، غلام ہے، بندے کا مطلب ہی بندگی، جس کی بندگی کی جائے وہ الہ ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے نظر نیاز کی جائے، جس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ ترجمہ کریں، نبی اور اللہ کے نام اور اس کی خاص شروع میں السلام علیکہ یا ایہا النبی، ہاں جی، السلام علیکم، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے غلام اور اس کے پہلے والا حصہ جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اب دوبارہ پورا ترجمہ پڑھ۔ محمد علی بدنی اور فعلی بات اللہ ہی کے لیے آپ پر اللہ کا سلام ہے، آپ پر سلام کرنے والا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ علیہ وسلم تمام پاکیزہ اعمال جو ہیں، تمام پاکیزہ اعمال یا مالی ہوتے ہیں یا بدنی ہوتے ہیں اور فعلی، ایسے ہی ہے۔ میں نے مال کمانا ہے اور پھر مال لگانا ہے، تائید اگر کمانے کے حوالے سے اللہ اس کے رسول کی ہو جائے تو وہ حلال اور پاکیزہ مال آ جائے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ لگایا بھی کس لیے ہے؟ کو راضی کرے۔
جتنے بدنی اعمال کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے جو کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ یہ مقام کسی اور کا نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کام. اور فعلی بھی عملاً جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں دین کے لیے، مارے کھاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. سارا کے سارا کس کے لیے؟ یہ ساری عبادات ہیں، یہ ساری عبادات ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آدمی یہ سوچ کر ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، اپنا بدن بناتا ہے، کہ رسول اللہ نے کہا ہے المومن القوی احسن من المومن الضعیف، تو یہ بندہ دنیا داری نہیں کر رہا، یہ دینداری کر رہا، یہ عبادت کر رہا. میں نے وہ بننا ہے، کیونکہ پیارا کس کو بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ابھی کل ہی ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے کہ حدیث سنا رہے تھے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور صبح پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات سویا رہا. تو حضور کا جملہ یہ ہے، تو ویسے حضور ہی کے جملے سنائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کأنہ فی الصلاۃ طول اللیل، اس کی حالت یہ ہے کہ ساری رات حالت نماز. اور یہ جو خاوند بیوی کے پاس جاتا ہے تو خالص دنیاوی لذتیں ہیں نا؟ نہیں، دنیاوی لذتیں. جو خاوند بیوی کے پاس اس لیے گیا کہ میرے جسم کے حقوق ہیں، میری بیوی کے جسم کے بھی حقوق، میرے رب کا حکم ہے اس نسل کو چلانا ہے، اس طرح میں بیوی کے پاس جاؤں گا جس طرح محمد رسول اللہ نے سکھایا. وہ اس طرح اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں نبی محترم ارشاد فرماتے کأنہ فی محراب المسجد وہو یسجد، اس کی حالت اس طرح ہے جب مسجد کی محراب میں ہے اور حالت سجدہ. خالصاً دنیاوی لذتوں کے حصول کے وقت بھی اگر ان کی مرضی اور منشا کو استعمال کر لیا گیا ہے تو یہ عبادت. بس ہمارا تعلق یہ، ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی سوچ یہ نہیں ہوتی، رکوع بھی پکڑ لیا، سجدہ بھی، اور جتنے الفاظ کہتے وہ کر لیا، نماز تو ہو. پھر آپ نے مانا اس نماز کو، وہ تو قائم کرنی، اور قائم تو تب ہوگی پہلے سمجھی ہوگی، سمجھ کے اندر اتاری ہوگی تو پھر آپ اس کو قائم کریں گے نا. مثلا ابھی ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے، اوپر اوپر سے ہے، تو کبھی کوشش ہی نہیں کی اسلام کو نافذ بھی کر بات ہے. آپ کو نہیں میرے دل میں تو ہے، جھوٹ کہتے ہیں، پکا جھوٹ. آپ کی محبت اس حد تک ہے جن کو ہکذا وجدنا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد نے جس کو اسلام کہہ دیا، ہماری وہاں تک. آپ کی یہاں پر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قوالی کے اندر جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا ہوں، وہ قوالی گا رہا ہوتا ہے، ساری عبادت وہ اس کو آلات موسیقی کے لیے پھر وہ دلائل اکٹھے کرتے ہیں. کوئی مقام اس کا کیا مقام ہونا ہے؟ ہاں، امیر خسرو اچھے شاعر، بس شاعرانہ جو مزاج ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری بات. لو جی، یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا. اللہ توفیق دے گا تو کل انشاءاللہ یا زیادہ ایک دن اور لگ دے، ورنہ کل ہی نماز کا معاملہ جو ہے وہ مکمل کریں گے، پھر دوبارہ قرآن کلاس کی طرف. کچھ کہنے لگے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ کہنے لگے تھے آپ؟ سورہ النساء یہ لفظ آ رہا تھا. ہاں، مجھے لگا تھا کچھ کہنے لگے ہیں.
یہ جو پیشانی ہے نا جی، اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو تجربہ ہوا کہ آپ باہر شرارت کر کے آتے ہیں نا، کوئی غلط کام کر کے آتے ہیں، گھر آتے ہی ماں پہچان جاتی ہے کتنے گیا سے. آپ کہیں بھی میں مسجد گیا تھا، نہیں گیا 10 کتنے سے، کوئی شرارت کر کے آئے، سیدھی ہے جملہ ماں پڑھ لیتی. فلم دیکھ کے آتا تھا نا تو ماں کہتی تھی کہاں گئے تھے، میں نے کہا نہیں رہے مجھے پتا ہے، کہتی ہے جہاں گئے تھے وہاں جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، میں نے کہا وہ یہ مجھے اپنی ماں کے الفاظ یاد ہے. باڈی لینگویج سے پہچان، ہماری باڈی لینگویج کیا کہتے ہیں. ہاں، آپ تھیٹر دیکھ کے جائیں اور فلم دیکھ کے جائیں، دونوں کے انداز مختلف ہوتا ہے. وہ ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا تھا. ٹائم کی بات نہیں ہے، ماں تو پہچانتی ہے اندر کے اس محبت کی وجہ، اس تعلق کی وجہ سے پہچانتی ہے کہ میرا بچہ خراب نہ ہو، میرا بچہ اچھا ہو. ہاں جی، میں نے آپ سے بتایا کہ جب وہ تھیٹر اور چیز ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں اور ہیں، فلم اور ہے، اس کی ضرورتیں اور. جہاں سے نکلے گا اس کے اثرات. ابھی یہاں سے بھی نکلیں گے تو آپ کے پر اثرات اور ہوں گے. یہ باہر کی دنیا میں جب جائیں گے، وہاں گھل مل جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ ڈیلیوٹ ہونے شروع ہوں گے، پھر ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوں گے. تو بیٹھ ہی جائیں گے نا، ہیں کچھ نہ کچھ اثرات تو بیٹھے ہی رہیں گے. یہ وہ انسان پر امتحان گاہ میں ہے نا، کس کو لیتا ہے کس کو چھوڑتا. یہ انسان نہیں، میں نے آپ سے بتایا کہ 100 دفعہ دیکھا ہو، 100 سب کچھ کیا ہو، انسان کے پاس یہ اختیار ہے کس چیز کو قبول کرتا ہے اور کس چیز کا انکار کرتا ہے. اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں نے اللہ کی بات مانی، بری تھی سارا محلہ گالاں کٹدا ہو، اس کی زبان پہ نہیں آ. اس کا ابا بھی گالیاں نکالتا ہو گھر کے اندر، اس کی زبان پہ نہیں آئے. اور یہ رویہ نہ ہو، اس کے برعکس ہو، تو ابا ہی کہہ رہا ہوتا ہے تہاڈا بھتیجا جڑا ہے نا، اے بڑا ذلیل جے، ایسی ایسی گال کردا، پتر چاچے نوں ذرا گال کٹ کے وہا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.